جنرل عاصم کا جو ایک کنورژن ہم نے دیکھی فیلڈ مارشل والی, اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک اٹ واز اے گڈ ڈیسیجن کہ ان کو یہ اعزاز دیا گیا, یہ ان نیسیسری تھا, یا ان کو زیادہ پاورفل کرنے کے لیے یہ چیز دی گئی؟ پاکستان نے جنگ ہی ایک جیتی ہے, وہ 2025 کی جنگ ہے, باقی ساری ہاری ہم نے. جی آپ کو پتا ہے, میں نہیں کہتا ہاری ہیں, جیتی نہیں ہے, وچ مینز ہاری, ظاہر جیتی نہیں ہے. وہ تو شملہ معاہدہ کیا بھٹو صاحب نے تو اس وقت فوج کی جان چھوٹی, ادروائز جو ہماری حالت تھی وہ آپ کو پتا ہے. تو بات یہ ہے کارگل میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اگر صدر ایوب نے آرمی چیف ہوتے ہوئے نہیں, صدر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خود فیلڈ مارشل ڈکلیئر کیا بغیر جنگ جیتے ہوئے, حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں, میں ایک مین ٹی وی چینل پہ ایک بریگیڈیئر کی بات سن رہا ہوں, وہ کہتا ہے جی 1965 میں ایوب صاحب نے جنگ جیتی تھی تو فیلڈ مارشل بنے اور اب یہ بنے ہیں. اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل کئی سال پہلے وہ بن چکے تھے, جنگ بعد میں ہوئی ہے. جب ہمارے فوجی ترجمان ریٹائرڈ بریگیڈیئرز کا یہ حال ہے, میں یہ آئی ایس پی آر سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے کہوں گا کہ کوئی پڑھے لکھے لوگ جن کو کتابوں کا شغف ہو ان کو آپ ٹی وی کے اوپر بھیجا کریں. یہ کون سے جائے لوگ آپ بھیج دیتے ہیں بھائی؟ وہ تو اس وقت ایک صدر تھا, جنگ تو بعد میں ہوئی ہے, اس سے کوئی جنگ جیتنے کے اوپر فیلڈ مارشل نہیں بنائے گا. یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاریخ میں گریٹ برٹن بھی, فرانس بھی, سب لوگ دیتے رہے ہیں ان جنرلز کو کہ جنہوں نے جنگیں جیتی ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو بالکل وہ ڈیزرو کرتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی ایک بندہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے تو عاصم منیر صاحب ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی کلپ کاٹتا ہے اور وہ اپنے پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں یا ان کے ماننے والوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میرے اوپر اس وقت بھی 12 ایف آئی آرز ہیں. اس محرم میں 2025 میں بھی میرے اوپر جولائی کے مہینے میں ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. میں تو آج بھی وہ ساری چیزیں بھگت رہا ہوں. اگر میں کوئی ان کی طرف سے لانچڈ ہوتا تو مجھے یہ تمام جوڈیشری کے مسائل سے تو نہ گزرنا پڑتا. جوڈیشری سے کے مسائل ان کو بھگتنے پڑتے ہیں بھائی, کہ جو ایسی بات کرتے ہیں جو ان کو بری لگتی ہے. جو ان کے لانچ کردہ ہوتے ہیں ان کو تو بچا لیتے ہیں. تھوڑا سا آگے چاہیے, آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ ہم نے جنگیں ہاری, 2025 کی ایک جنگ ہے جو جیتی, اور کارگل کے اوپر بھی آپ کا ایک بیان آیا کہ انڈیا, ہم لوگ اوپریسرز تھے اور انڈیا بیچارہ مظلوم تھا, تو یہ ٹیکنیکلی ہم نے زیادتی کی. تو جو پھر لالک جان اور کرنل شیر خان کو ہم نے نشان حیدر دیے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے وہ بھی پھر غلط ہے؟ نہیں, وہ تو شہید ہے, ان کا تو قصور ہی نہیں ہے. لیڈرز کا جرم ہوتا ہے یہ. جتنے 25,000 کے قریب مجاہدین حافظ سعید صاحب کے ورگلانے کے اوپر مارے گئے کشمیر میں, وہ سب کے سب شہداء ہیں. ان کو تو نہیں پتا تھا, وہ ایک ٹرو کاز کے لیے کام کر رہے تھے, ورگلائے گئے. اس کی میں دلیل پیش کرتا ہوں. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ جنگ صفین میں جو آپ کے مخالفین آئے ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, جو مقتول ہو گئے. آپ کے ماننے والے تو شہداء ہیں کیونکہ آپ خلیفہ راشد ہیں. تو انہوں نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور ہمارے مخالفین کے مقتولین بھی جنت میں جائیں گے, پھر اللہ کے حضور مقدمہ میرے اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم ان کا نام بھی احترام سے لیں گے صحابی ہونے کی وجہ سے, ان کے درمیان طے پائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور. یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے شہداء کو بھی کلین چٹ دے دی, مخالفین کو بھی, اور کہا کہ ان کا جو سرغنہ ہے وہ پکڑا جائے گا. یہاں پہ بھی سرغنہ ہے مشرف, جس نے اپنے ذاتی گین کی خاطر, جو پاکستان نے اس وقت ایک پولیٹیکل گین حاصل کی تھی, واجپائی صاحب لاہور آئے اور لاہور ڈکلیریشن ہوئی 1940 کے بعد, دوسری لاہور ڈکلیریشن اتنی پاورفل ہوئی کہ انہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا. اس وقت کے وزیر اعظم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اس آرمی چیف نے, مشرف نے, اور اس کے بعد جو ایکٹیویٹی پرفارم کی. یہ 4 بندے تھے, ان میں سے ایک بریگیڈیئر حسن تھا, جاوید حسن, جو بعد میں کور کمانڈر گجرانوالا, اور پھر ریٹائر ہو کے میرے پاس آئے 2017 میں. اور میں نے ان سے جب ڈسکشن کی, وہ کوئی پالیٹکس اور اسلام اس کے اوپر کوئی کتاب لکھ رہے تھے, تو مجھ سے رہنمائی کے لیے وہ آئے تھے. تو گفتگو میں نے کہا کہ آپ لوگ ریٹائر ہو کے نظریاتی ہو جاتے ہیں, آج تو آپ بڑی ڈیموکریٹک باتیں کر رہے ہیں. تو پھر وہ ہنس پڑے اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ بھائی وہ 4 بندے جو تھے نا, ان میں ایک بریگیڈیئر بھی تھا, وہ میں تھا اس زمانے میں, جنہوں نے یہ سب کچھ کارگل کیا. تو میں نے کہا آج کہتے ہیں غلط تھا, نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے مانا ہے. جی مانا, کیوں نہیں مانا, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا آپ ریٹائر ہو کے نظریاتی ہو جاتے ہیں. پھر میں نے ان کو بولا دیکھیں, اس کے اوپر جواب انہوں نے کیا دیا؟ جی ظاہر ہے وہ ہنسے, مانے, وہ تو میری طرح ہو چکے ہیں, اب ڈیموکریٹک ہو چکے ہیں. پتہ نہیں اس وقت وہ ہیں یا نہیں ہے, بعد میں کچھ عرصہ رابطہ رہا, پھر رابطہ ختم, کیونکہ اس وقت بھی وہ ایجڈ ہو چکے تھے. یہ جو این ڈی یو ہے نا, اس کے بانی وہ ہیں, این ڈی سی تھا پہلے, نیشنل ڈیفنس کالج. نیشنل ڈیفنس کالج انہوں نے ہی بنایا تھا, وہ پہلے اس کے وی سی تھے, یہ چانسلر تھے, پھر وہ این ڈی یو بن گئی. تو ان سے میں نے اس وقت کہا تھا دیکھیں آرمی اپنا چیف بچا لیتی ہے, مشرف رحیل شریف صاحب نے ان کو بچا لیا, اور جوڈیشری بھی اپنا چیف بچا لیتی ہے, افتخار چودھری صاحب کو بچا لیا بڑی امیدوں کے ساتھ, لیکن بعد میں انہوں نے ہماری امیدوں کے اوپر پانی پھیرا. لیکن عوام اپنا چیف نہیں بچا سکتی. ان دنوں نواز شریف صاحب تختہ مشق بنے ہوئے تھے پاناما میں, تو میں نے کہا نواز شریف صاحب نہیں بچیں گے, کیونکہ نہ یہ جوڈیشری کے چیف ہیں, نہ یہ جو ہے وہ آرمی کے چیف ہیں, یہ عوام کے چیف ہیں, ان کو رگڑا لگ جائے گا. اور ہمیشہ عوام کے چیف کے ساتھ یہی ہوتا ہے. پی ڈی ایم نے جو کچھ کیا خان صاحب کے ساتھ, یہ وہی کچھ کیا جو ثاقب نثار نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا. ہم دونوں ایکٹیویٹیز کو غلط سمجھتے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر جو لوگ وہاں لڑے ہیں وہ شہید ہیں, جی جی. تو جو ساری لیٹ سے طالبان اور القاعدہ کے فائٹرز ہیں
تو وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی پھر سارے شہید ہیں اور ان کے بھی جو ٹاپ لوگ ہیں وہ گناہ گار ہیں, باقی جتنے لوگ ان کے جنہوں نے خود کو حملے کیے ہیں مسلمانوں کے اوپر وہ بھی سارے شہید ہیں؟ نہیں, کوئی شہید نہیں ہے. تو یہ تو پھر نہیں, وہ ایک اسلامک ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جہاں کے عوام 97% مسلمان ہیں اور وہاں پر ایک گورنمنٹ ہے جو مسلمانوں نے الیکٹ کی ہوئی ہے. انڈیا کے ساتھ تو کمپیئر نہ کریں اس کو. انڈیا کی گورنمنٹ کچھ عرصے سے وہ ہے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے. گجرات کا بچر ہے جو اس وقت ان کا وزیر اعظم ہے. کئی ملکوں میں جانے پر پابندی تھی مودی کے اوپر, یہ وہ شخص ہے. تو اس کا کمپیریزن نہ کریں اسلامک گورنمنٹ کے اعتبار سے. آپ اس کا کمپیریزن کرنا ہے نا تو آپ یہ سمجھیں کہ سیدنا علی کی خلافت میں جو ان کے مخالفین کھڑے ہوئے تھے نا, جنگ صفین میں, جنگ جمل میں, نہروان میں, اس میں جو جنگ نہروان تھی خوارج والی, وہ سٹیٹس آج ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا ہے. اب یہ آپ نے نہیں کہنا کہ موجودہ حکمران جو ہے وہ حضرت علی ہو گئے ہیں. اور بھائی موجودہ جو حکمران ہے ہم اسلامک اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. بے شک وہ تھوڑی سیکولر بھی ہے جی, ظاہر ہے. اور بعض اعتبار سے خلفائے راشدین کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں, بنو امیہ, بنو عباس, سلطنت عثمانیہ, ان سے بہتر ہے ہماری پاکستان کی ڈیموکریسی. جی, فریڈم آف ایکسپریشن ہے بھائی. بنو امیہ کے دور میں تو قتل ہو جاتا تھا بندہ. آج وزیر اعظم کو گالیاں نکال کے صحافی سوتے ہیں, کو قتل ہوتا ہے مجھے بتائیں. لیکن یہاں بھی ڈالے پہنچ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ قتل ہوتے ہیں, ان کے خاندان غائب ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ظلم تو ہے, یہ تو نہیں میرے بھائی ظلم ہوتا ہے بالکل. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ہے کہ آپ کی پوری نسل ختم کر دی جائے. مجھے بتائیں جو حرکتیں یہاں کے صحافیوں نے کی تھیں ان کی تو تکا بوٹی کر دیتے اگر بنو امیہ بنو عباس ہوتے. عمران ریاض باہر بھاگ جاتا اگر بنو امیہ کی حکومت ہوتی. معید پیرزادہ پوری زندگی کھا کھا کے اسٹیبلشمنٹ کا باہر بیٹھا ہوتا, آج بنو امیہ کی یا بنو عباس کی حکومت ہوتی. یہ تو بہت ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت نارمل لوگ ہیں, کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. مطیع اللہ جان, اسد علی طور, کیا وہ جا کے ریاست کے اعتبار سے جو ایک ڈیسیژن آیا اس کے خلاف کورٹ سے اپنے حق میں ڈیسیژن لے لیتے ہیں؟ اگر بنو امیہ یا بنو عباس ہوتے وہاں تو چیف جسٹس بھی ان کی جیب میں ہوتا تھا. آج ان کے چینلز چل رہے ہیں نا, ہم بھی کہہ رہے ہیں چلنے چاہیے. جو غلط چیزیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور ایک تھرو پراپر چینل جو ایک طریقہ ہے اسے اڈاپٹ کر کے اس کے بعد آپ کوئی سزا سنانی ہے تو سنائیں. اس طریقے سے کسی کا چینل بین کرنا, میں کہتا ہوں ایون عمران ریاض کا کیوں نہ ہو, آپ اس کے اوپر مقدمہ قائم کریں, جوڈیشری میں ثابت کریں, اس کے بعد جو سزا بنتی ہے ضرور دیں. لیکن اس طریقے سے ایک بندہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے ایف آئی اے میں بیٹھ کے کوئی کہ جو اوپر سے آرڈر آیا, تو ہم اس کے حق میں بالکل نہیں. تھوڑا سا انڈیا پاکستان کے اوپر ہیں ابھی حالات ہوئے. ابھی ریسنٹلی میں ایک جرنل صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا, ان سے میں نے پوچھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے نہیں, بٹ وہ ریٹائرڈ ہیں. اچھا ریٹائرڈ, ہاں, مطلب ورنہ تو حاضر سروس تو اٹس امپاسبل. بٹ ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ آنے والے کچھ مہینوں میں یا اگلے 2 سال میں ہم دوبارہ دیکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ 100% ہم دیکھیں گے, اور میرے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے. یہ میں آپ کو ویسے ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس کا پھر حل کیا ہے آپ کے خیال سے آگے؟ ڈو یو تھنک کہ پاکستان انڈیا کو مل کے بارڈرس کھولنے چاہیے, ایک کو ایگزسٹنس اس میں آ جائے جیسے نواز شریف صاحب پہلے کرنے جا رہے تھے, یا ڈو یو تھنک کہ ہمیں اگین وہی کہ بس کشمیر کو ایک ہم رکھیں سینٹر پوائنٹ اور اس کے آس پاس ہم بھی کھیلتے رہیں, وہ بھی کھیلتے رہیں, اور آپس میں اسی طرح آن اینڈ آف جھڑپیں, چھوٹی منی جنگیں ہوتی رہیں گی؟ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا جو نیریٹو تھا وہ بالکل درست تھا, جس کو ڈان لیگ بنا کے انہیں فارغ کیا گیا, اور بعد میں باجوہ صاحب نے اسی کی بنیاد کے اوپر ہی اپنے معاملات لے کے چلے نا. کرتارپور بارڈر جو ہے کھولا باجوہ صاحب نے اور خان صاحب نے مل کے. یہی بات نواز شریف صاحب کر رہے تھے تو غدار وطن تھے, اور پھر عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ تجارت بھی کریں گے, کو ایگزسٹ کریں گے. تو یہ نیریٹو بالکل درست ہے, جنگوں سے کچھ نہیں نکلنا. 1/4 آف ورلڈ رہ رہا ہے یہاں پہ, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کو ملائے. تو ان کو آپ نے پاورٹی سرکل سے نکالنا ہے, جس طرح چائنا نے 30 سالوں میں 80% سے زیادہ لوگوں کو پاورٹی سرکل سے باہر نکالا ہے. تو ہم تو جنگوں کے حق میں نہیں ہیں. اور یہ جو میرا موقف ہے یہ سیکولرز والا نہیں ہے, یہ ریلیجس موقف ہے. یہ جہادی تنظیمیں لوگوں کو ورگلاتی ہیں کہ جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں جنگ ہو, قرآن تو جنگوں کی مخالفت کرتا ہے. ایز اے لاسٹ ریزارٹ جس طرح آپریشن کیا جاتا ہے نا, یہ جنگ وہ ہوتی ہے. ادروائز اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے ہاتھ تم سے روک کے رکھے. جب تم مکے میں تھے 125 تھے نا, کچل کے رکھ دیتے, اللہ نے روک کے رکھے, اور اب تمہارے ہاتھ ان سے روک کے رکھے ہوئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کبھی بھی دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو جنگ میں, اور جب ایز اے لاسٹ ریزارٹ کبھی جنگ ہو پھر ثابت قدم رہنا, اور یاد رکھنا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. یہ آخری ٹکڑا اٹھا کے تو جہادی تنظیمیں عام کرتی ہیں, حالانکہ نیریٹو بالکل ڈفرنٹ تھا کہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی. دنیا اللہ نے اس لیے تو نہیں بنائی کہ جنگیں ہوتی رہیں اور دنیا ختم. اللہ نے تو خاندانی نظام بنایا ہے کہ میاں بیوی بچے ہوں, نسل انسانی چلے, اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت کے لیے پیدا کیا. اس میں سے جہاد ایک چیز ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے رومنس اور پرشینس کا خاتمہ کیا کیونکہ انہوں نے ایک مذہبی جبر قائم کیا ہوا تھا. تو اس کی حکمت بالکل ڈفرنٹ ہے. یہ جو آج کل جہاد ہو رہا ہے جس میں سنی شیعہ کو قتل کر رہا ہے, جس میں طالبان امریکہ کی جگہ آ کے بیٹھ گئے اور طالبان کی جگہ آ کے داعش بیٹھ گئی ہے, دونوں سنی ہے, ایک اہل حدیث سنی, ایک دیوبندی سنی, آپس میں لڑ رہے ہیں.
یہ کون سا جہاد ہے بھائی؟ یہ تو فساد ہے، اس کو ہم جہاد نہیں مانتے. لیکن اگر ہم یہ والی گفتگو لیٹس سے پاپولر نیریٹو بننا شروع ہو کہ ہمیں آپس میں ملنا چاہیے وہ سارا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ جو فوج کا پھر بجٹ ہے، فوج تو ہماری کھیلتی ہی ان چیزوں کے اوپر ہے کہ جی بجٹ زیادہ کرتے رہیں، انڈیا کا خطرہ ہے، تو جو فوج کی پھر ایک آپ کہہ لیں پاور ہے وہ بھی تو ظاہر کم ہوگی، ناٹ جسٹ ادھر بھی کم ہوگی. یہ مت ہے. مجھے بتائیں فوج کب چاہے گی کہ پاکستان میں انتشار ہو؟ امن ہوگا تو پاکستان کمائے گا تو فوج کے منہ میں ڈالے گا نا. یا فوج آپ کو پوری زندگی IMF سے اور سعودی عرب سے قرضے لے کے دیتی رہے گی؟ یہ ذہن میں رکھیں. یہ غلط ایک پکچر ان کی پیش کی جاتی ہے. میں سب سے زیادہ کرٹک ہوں فوج کا. میں سمجھتا ہوں، میں آج پھر کہہ رہا ہوں، اس پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑی اگر کوئی وجہ ہے نا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سروائیول کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے فوج ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہیں. ہمیں پیدائشی ایک مرض لگ گیا ہے کہ ہم نے انڈیا سے جب آزادی حاصل کی برٹش امپائر سے، اور انڈیا 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، ہندوستان اور پاکستان، تو کشمیر کی شکل میں وہ ایک زخم چھوڑ گئے. اس کی وجہ سے ہم آپس میں لڑتے رہے. اور پھر پیچھے مسلمانوں نے مائنورٹی ہونے کے باوجود رول کیا تھا انڈیا کے اوپر. اس لیے دیکھیں کہ جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا کہ آج ہم نے 2 قومی نظریے کو جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا، انڈین اوشن میں پھینک دیا. تو ان کے دماغ میں وہ چیزیں تھیں. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہیں. ہم نے ایٹم بم کبھی بھی حاصل نہیں کرنا تھا. آج میں ایک نئی بات آپ کے کیمرے میں کرتا ہوں، لوگوں کو بری لگے گی لیکن یہ ریالٹی ہے. یہ بھی گورے کا کمال ہے کہ ہم نے ایٹم بم حاصل کر لیا. آپ کو لگتا ہے یہ گورے نے؟ جی 100% میں ثابت کرتا ہوں. ڈاکٹر عبدالقدیر کا جناب وہ تو ہے کنٹریبیوشن. یہ سارا آئیڈیا، اس کے لیے بجٹ، اور رشین امریکن کولڈ وار، اور پھر افغانستان کے ذریعے جو کچھ ہوا، اس کی آڑ میں ہماری فوج نے اسے ڈیولپ کروایا نا. ایسا ہی ہے نا. یہ ہماری فوج نہیں تھی، یہ گریٹ برٹن کی فوج ہے. آج بھی آپ جیلم کی چھاونی میں جائیں نا تو لکھا ہوگا 1806 میں پہلی بٹالین یہاں آئی. یہ اتنی آرگنائزڈ گریٹ برٹن کی فوج تھی جس کا کچھ حصہ ہمیں ملا اور کچھ انڈیا کو ملا. اگر یہ اتنی پروفیشنل فوج نہ ہوتی گریٹ برٹن کی، تو پاکستان کی فوج کے اندر ہماری آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ہم آج تک ایک پولیٹیکل لیڈر صحیح طریقے سے پیدا نہیں کر سکے، کوئی مذہبی پیشوا نہیں پیدا کر سکے. اگر ہے تو انڈیویجول ٹیلنٹ تھا مودودی صاحب کا، وہ انڈیویجول ٹیلنٹ ہے. اس سسٹم کے آؤٹ پٹ نہیں تھے مودودی صاحب. یہ گریٹ برٹن کا ایک آرگنائز سسٹم تھا جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کی 5 ٹاپ کی آرمیز میں آتے ہیں. یہ گریٹ برٹن کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں گوروں کی تعریف کرتا ہوں تو میں ان کے ریلیجن کو بھی پسند کرتا ہوں. ریلیجن ایک الگ چیز ہے، میں تعریف کر سکتا ہوں. ہمارے نبی نے کہا ہے کہ شیطان بھی اگر اچھی بات کرے تو اس کی بھی تعریف کرو. صحیح بخاری میں حدیث ہے. آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا تھا حضرت ابو ہریرہ کو انسانی شکل میں آ کے. آپ نے فرمایا ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی. تو یہ بھی کمال ان کا ہے. اگر یہ اتنی آرگنائز فوج نہ ہوتی گریٹ برٹن کی اور ہمیں ملی ہوتی، اور اس کے ساتھ نیگیٹو چیزیں اپنی جگہ وہ ہم، تو سیکورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایٹم بم بنانا پڑا. اگر انڈیا نہ بناتا ہم بھی نہ بناتے. یہ ہمیں انڈیا کی وجہ سے مجبوراً ڈیٹرنس کے لیے بنانا پڑا. اور دیکھیں آج دنیا کے سامنے ہم نے ثابت کیا کہ ہم کتنی ذمہ دار ریاست ہیں. لوگ کہتے تھے کہ TTP کے ہتھے چڑھ جائے گا ایٹم بم تو وہ پھینک دیں گے. حالانکہ لوگوں کو سائنٹیفکلی نہیں پتا کہ یار ایٹم بم اگر ہم آپ کو دے بھی دیں تو اس طرح نہیں پھٹتا بھائی. یہ بارود نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ بارود پھینکیں اور وہ پھٹ جائے گا. اس کو ایک طریقے سے فیشن ریئیکشن سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک چوری بھی کو کر کے لے جائے تو کسی کے کام کا نہیں ہے. اس کو اگر آپ جا کے کسی بھٹی میں پھینک دیں تو کوئی فیشن ریئیکشن سٹارٹ نہیں ہوگا. وہ ایک پراپر طریقہ ہے. وہ ایک عام بم سے بھی کیا گزرا ہے اگر آپ اس کو سٹارٹ نہیں کرتے. تو آج پاکستان کی فوج نے ثابت کیا، پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے ثابت کیا کہ وہ رسپانسبل ہیں. اور الحمدللہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میں اپنے بیان پہ قائم ہوں کہ مجھے بالکل کوئی امید نہیں تھی کہ پاکستان اپنی کنونشنل وار میں انڈیا سے اس طریقے سے جیت سکتا تھا. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ کو امید نہیں تھی؟ نہیں تھی. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر وہ 6 گنا بڑا ملک ہے. سب لوگ اس کو کہتے تھے. یہ صرف میرا موقف نہیں تھا، لیکن پاکستان نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اور ایک اللہ کی غیبی تائید آئی کہ جنگ لمبی نہیں ہوئی. اگر یہ لمبی ہوتی جنگ تو ہمارے لیے زیادہ بری ہوتی، انڈیا کے لیے بھی بری ہوتی. ظاہر ہے ہم نے تو مرنا ہی تھا، ان کو بھی نہیں چھوڑنا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ غوث وقت انوالو ہوا بیچ میں، یعنی کہ ٹرمپ. اور آپ نے چونکہ پوچھا تھا مجھ سے کہ مستقبل میں اس کو کیسے روکا جائے، تو اس کے لیے ظاہر ہے امریکہ کو انوالو ہونا پڑے گا. اور بڑے جب انوالو ہوتے ہیں تو جنگوں کو روکتے ہیں. فی الوقت جنگ کا خطرہ بالکل منڈلا رہا ہے، لیکن اس شکل میں کہ پاکستان میں خود کچھ حملے ہوں گے جو آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ہوئے. رہا اس لیول کی بڑی جنگ ہونا تو اس کے چانسز مجھے کم نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی فوج کی جو آج باڈی لینگویج ہے نا، تو وہ انڈیا کو پتا ہے کہ یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور وہ پتھر بھی پھر لوہے کا ہوگا. اور اس پوری چیز میں جو کشمیر کا جیسے ہم نے ذکر کیا، بیکاز کور تو وہ از دا مین ایشو. سادے لفظوں میں اگر آپ پوچھوں کشمیر کا کیا سولوشن ہونا چاہیے، تو آپ کے خیال سے کیا آپ کا اوپینین ہے اس پہ؟ میں کہ انڈیا کو یہ دے دیں یا کشمیر کو اپنے طور پر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے دونوں ملک مان لیں، یا پاکستان اپنی وہ جو ٹوٹنگ ایک ہم لوگ نیریٹو ظاہر 70 سالوں سے وہ کر رہے ہیں اسی کے اوپر رہنا چاہیے؟ وہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں، ہم بھی یہی کچھ کہتے ہیں. میں چونکہ ڈیموکریٹک بندہ ہوں، میں کوئی ایسا جواب نہیں دوں گا جو پاکستان کو برا لگے یا وہ انڈیا کی فیور میں جائے. میں سچائی کے اوپر مبنی بات کروں گا. میرا موقف یہ ہے کہ جو کشمیر کے عوام چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. اگر کشمیر کے عوام چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں تو بالکل یہی ہونا چاہیے.
یہ ان کا رائٹ ہے. دیکھیں آج بھی آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ ہم نے الگ سے رکھی ہوئی ہے, ان کا پرائم منسٹر الگ ہے, ان کا پریزیڈنٹ الگ ہے, وہاں جا کے پاکستانی زمینیں نہیں خرید سکتے, یہ ہے نا, اس کا مطلب ہے ہم نے ان کو الگ رکھا ہوا ہے. اس اعتبار سے ہماری خواہش ہے کہ وہ ہم سے ملیں, ہماری تو خواہش تھی کہ افغانستان بھی ہمارا صوبہ بن جاتا, خواہشوں کے اوپر تو دنیا نہیں چلتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کے عوام چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. اگر ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے, ان کو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر ان کی خواہش ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, جو کہ نہیں ہے, لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ تو ہم چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں نا, تو ان کے ساتھ رہیں. اور اگر وہ چاہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رہے تو بھائی ان کو رائٹ ہے. نیشن اسٹیٹ ایک اور بنانا چاہتے ہیں وہ ضرور بنائیں. ایز اے ہول نیشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ لائک جسٹ یور پرسیپشن. میں اگر بات کروں گا تو پھر آپ کو پتا ہے میری بات کرنا یا ٹرمپ کی بات کرنے سے دنیا میں بوچال آتی ہے, یا میری بات کرنے سے لوگ سمجھتے ہیں یہ کسی کا نیریٹو بیان کر رہا ہے یا کسی ایجنڈے کے اوپر ہے. تو وہاں کے لوگوں کی پلس مجھے پتا ہے کیا ہے, لیکن وہ میں کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ہمیں الگ کرتے ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ہونا چاہتے. اچھا آپ کے علم میں یہ ہے؟ میرے خیال سے تو وہ لوگ اگر یہ ہے تو پھر ان کا رائٹ ہے. نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مجھے کیا پتا ہے, جب تک کوئی ووٹنگ ہو کے پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آپ آتا. نے کہا میرا پلس ہے نا, تو لائک واٹس یور. دیکھیں پلس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پہ کہ پبلک اوپینین کس وقت تبدیل ہو جائے, کوئی ایسی صورتحال بنے کہ سب کچھ تبدیل ہو جائے. جس طرح آپ دیکھیں پلس تو یہ تھی کہ ہماری یہاں ایک پاپولر پولیٹیکل جماعت کہتی تھی کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ کسی کرکٹ گراؤنڈ میں جا کے بتائے. واقعی اس وقت ہوٹنگ ہوتی, لیکن دیکھیں اچانک نہیں, پلس 5 دن میں کیا کچھ کر دیا. پلس جب چینج ہوگی ابھی آج کے دور میں, میرا خیال ہے اس وقت چونکہ آپ مجھ سے گلوانا ہی چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنے کو ترجیح دیں گے. میرا خیال ہے, میری خواہش کیا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. میں ڈیموکریٹک بندہ ہوں. میں وہ جس طرح ہمارے یہ پرانے ثاقب نثار صاحب کہتے تھے نا کہ ہم ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, ہم ان کو بھی کہتے تھے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا, فیصلہ قانون کے مطابق ہوتا ہے. ضمیر کے مطابق تو پھر آپ کی اپنی ایفیلیشن, آپ کے فیملی ممبرس کی ایفیلیشن ہوتی ہے. ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا, آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے. تو میرا ضمیر کیا کہتا ہے؟ ظاہر ہے میرا ضمیر تو یہ کہے گا کہ وہ پاکستان کا ایک صوبہ بنے, میرے ملک کی اکانومی اوپر جائے, یہ تو میرا ضمیر ہے. لیکن میں کہتا ہوں قانون کے مطابق ہونا چاہیے. ڈیموکریسی جو کہتی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. قرآن کا یہ حکم ہے, وہ امرہم شورا بینہم, آپس کے معاملات جو ہیں وہ مشورے سے طے پانے چاہیے, اور جمہور کی جو رائے ہے اس کو آپ ریگارڈ کریں. البتہ اگر کبھی ایسی صورتحال بنی, چلے میں اگلی بات بھی کر دیتا ہوں, ہمارے پلیٹ فارم سے یہی نیریٹو بیان ہوگا کہ ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں. لیکن اگر نہیں بھی دیں گے, ہم آپ کو نیشن اسٹیٹ کے طور پر ایکسیپٹ کریں گے, جس طرح ہم نے بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کر لیا. مجھ سے پوچھا جاتا, میں پاسٹ میں جا سکتا تو میں بانی پاکستان محمد علی جناح سے ریکویسٹ کرتا کہ پلیز سر اتنے فاصلے کے اوپر ایک جو ریاست کا دوسرا ٹکڑا ہے اس کو اپنی زندگی میں ایک الگ ریاست بنا دیں, 2 نیشن اسٹیٹس بن جائے, کیونکہ یہ اس طرح ایگزسٹ نہیں کرے گا, کیونکہ بیچ میں آپ کا دشمن ملک انوالو ہے. اس وقت اگر وہ علیحدہ ہوتے تو وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوتی. آج یہ علیحدہ ہوئے, پاکستان نے عقل مندی کی, پاکستان نے ان کو علیحدہ تسلیم کیا, یہ ان کو عزت دینا ہے. اگر وہ الگ ملک بن گئے تو ہم ریگارڈ کرتے ہیں, بنگلہ دیش کو الگ سے ایک نیشن اسٹیٹ کے طور پہ ہم تسلیم کرتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. جب الگ ہو گئے انہوں نے ڈیسیژن کیا, اس طریقے سے نہ ہوتا میں تو کہتا ہوں 1947 میں ہو جاتا. اور آج دیکھیں اللہ کا شکر ہے وہاں پہ ہماری جیسی جو توانا آوازیں تھیں وہ ٹاپ پہ آ گئی ہیں. آج وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کا وہ دن بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے بانی بھی محمد علی جناح ہیں, انیشلی تو انہوں نے آزادی لے کے دی. میں تو اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کر رہا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے کہ بانی پاکستان, بانی انڈیا, بانی بنگلہ دیش 2 ہیں. پہلے نمبر پہ مہاتما گاندھی ہیں جنہوں نے یہاں انگریزوں کا جینا محال کیا, اور دوسرے نمبر کے اوپر محمد علی جناح ہے. اور یہ محمد علی جناح کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ, ان سے زیادہ انفلوئنس رکھنے والے جینیس لوگ تھے ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی. اور پوری کانگریس کھڑی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ انڈیا ڈیوائڈ ہو 2 حصوں میں. یہ کمال ذہانت ہے محمد علی جناح کی کہ انہوں نے گوروں کو اس کے اوپر آمادہ کیا کہ 2 ملک بن گئے, ورنہ آج ہمارے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہوتا جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے. لیکن جو مہاتما گاندھی ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. اس وقت بھی جب ہندوستان نے پاکستان کے اثاثے دبا لیے تھے, انہوں نے بھوک ہڑتال کی اور پاکستان کو سب کچھ ملا, اور بلکہ ان کو اپنی جان دینی پڑی. ہندتوا سے ہی ایک متاثر تھا نتھو رام جس نے ان کو اسیسینیٹ کیا, تو ان کو سزا ملی ٹروتھ لور ہونے کی. تو میں تو یقین مانیں 20ویں صدی کا سب سے بڑا اگر لیڈر کسی کو مانتا ہوں نا تو مہاتما گاندھی ہے. محمد علی جناح کو بعد میں رکھتا ہوں.